نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واتقوا الله واتقوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم سورۃ تغابن کا جو حصہ شروع کر رہے ہیں اس میں اب ایک فرد واحد کے اوپر ایمان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان اگر اس کے دل میں اتر گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ تقاضے سامنے آتے ہیں۔ یہی 4 حصے ہم نے کیے تھے سورہ تغابن کے سمجھنے کے اعتبار سے، کہ پہلا جو حصہ ہے اس میں ایمان کا بہت زوردار بیان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور اس کے بعد پھر یہ آیات جو آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم آیت نمبر 9 تک اپنا مطالعہ کر سکے تھے، آیت نمبر 10 اس میں ہماری رہ گئی تھی، کیونکہ آیت نمبر 10 کا تعلق بھی پچھلے ہی موضوع سے ہے، تو تھوڑا سا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کے پھر آیت نمبر 10 کو ایکسپلین کروں گا۔ دیکھیں آیت نمبر 9 تھی یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور وہ دن جس میں کہ وہ تم کو جمع کرے گا، ایک جمع ہونے والے دن، ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل ہار جیت کا دن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور اس نے صالح اعمال کیے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس سے اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس کی برائیاں، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، یہ ہے آیت نمبر 10 جس کا مطالعہ ہمارا رہ گیا تھا۔ والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ آگ میں جائیں گے، وہ آگ والے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بئس المصیر، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں کفرو کے معنی تو ہم سمجھ چکے ہیں، کئی دفعہ یہ لفظ آیا، اپنا بھیس بدل کر آیا، بنیادی معنی اس کے وہی تھے کہ کوئی چیز چھپا دی اندر اور پھر انکار کر دیا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں میرے پاس، اور پھر اسی سے ہم نے دیکھا کہ یکفر عنہ سیئاتی ہی میں بھی یہ لفظ پازیٹیو معنوں میں آیا، لیکن جو اس کے بنیادی مطلب تھے وہ یہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی برائیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کر دے گا جیسے کہ ان کو دفنا دیا، ان کو کہیں دبا دیا، وہ برائیاں سامنے نہیں ہیں۔ یہی اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں، اسی سے اس کی بہت ساری برانچز نکل جاتی ہیں۔ کذبوا کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے کفرو کے ساتھ، وہ تھوڑا سا نوٹ کرنے والا ہے۔ لیکن کذبہ جو ہے یہ تصدیق کی، صدقہ کی ضد ہے، اور یہ تصدیق جو ہے اصل ایمان ہے۔ یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایمان کی اصل کیا ہے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، دل کے اندر سے آواز آئے کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ یہ کہ آپ جھٹلا دیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پیغمبر جھوٹا ہے، یا یہ سامنے جو بھی شخص مجھ سے بات کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اس کو امام راغب نے لکھا ہے نسبتہ الی الکذب صادقا کان او کاذبا، آپ جھوٹ کی نسبت کریں کسی کی طرف، آپ یہ کہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، چاہے وہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن آپ نے اس کی تکذیب کر دی۔ وما جاء فی القرآن، لیکن جب یہ لفظ قرآن میں آتا ہے کذبوا، جب یہ لفظ صرف قرآن میں آتا ہے ففی تکذیب الصادق، تو اس سے مراد الصادق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دینا۔ اب یہ دیکھیں یہ 2 جو آیتیں تھیں جس میں پہلے جنت کا ذکر آیا اور پھر اس کے بعد جہنم کا ذکر آیا، یہ دونوں آیات دراصل مزید تفصیل بیان کر رہی ہیں تغابن کی، کہ اصل ہار جیت ہوگی کیا۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے اور ایک جنت جیسی زندگی گزارتے تھے، اس دن وہاں پر وہ جہنم میں ہوں گے، یہ ہو گیا ان کے ساتھ غبن۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر بچ کے رہتے تھے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے تھے اور اپنے مینز کے اندر رہتے تھے، بھلے ان کی زندگی تھوڑی سی جہنم جیسی کیوں نہ ہو، وہ وہاں پر ہوں گے جنت کے اندر، تو یہ ان کے ساتھ غبن ہو گیا۔ یعنی یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا۔
اس لیے اس کو یوم التغابن کہا گیا ہے۔ روح المعانی کے اندر دیکھیں انہوں نے بڑا آخر میں خوبصورتی سے اس کو سمرائز کیا ہے کہ بیان للتغابن علی تفسیری، یہ اب جو دو آیتیں ہیں کہ جنت والے کہاں گئے اور جہنم والے کہاں گئے، یہ تغابن کی ہی تفسیر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تغابن ہوا کیا ہے، بتغابن الفریقین علی تقابل ولما فیہ من التفسیر، دونوں فریقوں کا تقابل کر کے بتا دیا گیا کہ تغابن کیا ہے، جنت میں جانے والے کیا ہیں، جہنم میں جانے والے کیا ہیں، تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کر دی اس کے اندر۔ ایک بات یہاں پر تھوڑی سی نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب جنت کے اندر لوگوں کے رہنے کا ذکر ہے تو وہاں الفاظ خالدین فیہا ابدا، خالدین کے معنی ہی ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن ابدا اس کے اوپر مزید تاکید کے طور پر لگا دیا گیا۔ لیکن جب جہنم کا ذکر آیا تو صرف خالدین فیہا آیا ہے، ابدا نہیں آیا ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں ایک آدھ مقام پہ اور بھی ہے، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ بات نتیجتاً نکالی ہے، وہ ایک رائے ہے لیکن بڑے بڑے لوگوں کی رائے ہے، جس میں امام ابن تیمیہ بھی شامل ہے، جس میں امام غزالی وغیرہ سب شامل ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہنم ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی لیکن جنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات تھوڑی لاجیکل بھی لگتی ہے کہ جہنم ہے لوگوں کی سزا کے لیے، جس نے جتنا بڑا بھی گناہ کیا ہوگا اس کا ایک ٹائم اسپین تو ہوگا۔ ایک گناہ کے پر اگر اس کو 1 کروڑ سال کی بھی سزا دی جا رہی ہے تو کبھی نہ کبھی بہت دور انفینٹی میں جا کے کبھی تو وہ ختم ہو ہی جائے گا نا، گناہ اس کی سزا مکمل ہو ہی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ شاید واللہ عالم اس وقت جہنم کو ختم کر دے، لیکن جنت کیونکہ ابداً ابدا یعنی کہ وہ ایک ایسی ایٹرنل بلس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے یہاں پر ہلکا سا اشارہ دے دیا گیا کہ خالدین فیہا ابدا جنت والوں کے لیے اور خالدین فیہا جہنم والوں کے لیے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے جہنم کے لیے فرمایا گیا ساعت مستقرا و مقاما، یہ نہایت ہی بری چیز ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی یا مستقل ٹھہرنے کے لیے بھی۔ تو کوئی آدمی صرف اس بات کے اوپر اطمینان کا سانس تو نہیں لے سکتا کہ شاید 200 کروڑ سال کے بعد مجھے جہنم سے نکال دیا جائے تو میں ابھی اس دنیا میں چند گھنٹوں کے مزے لے لوں۔ یہ تو ایک بہت ہی آپ سمجھے کہ ناسمجھی والی بات ہوگی، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحم جھلکتی ہے، اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ جو تغابن کا معاملہ اوپر پیش آیا اس کے اوپر ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يدخل احد الجنہ الا اری مقعدہ من النار لو عصا، کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن اس کو اس کا ٹھکانہ جہنم میں دکھایا جائے گا کہ اگر وہ برائی کرتا، لیزداد شکرا، تاکہ اس کے شکر میں اور اضافہ ہو جائے، ولا يدخل النار، اور کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، احد الا اری مقعدہ من الجنہ لو احسن، کہ اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ تمہیں یہ جگہ ملتی، تمہیں اتنی زمین ملتی، تمہیں اتنے گھر ملتے، تمہیں اتنے باغات، اتنی حوریں ملتی تمہیں اگر تم اچھے کام کرتے، لیکون علیہ حسرہ، تاکہ اس کو حسرت ہو۔ یہ ہے تغابن کہ جو جنت میں گیا اس کو بتا دیا گیا کہ تم جو اپنی زندگی کو اتنا مشکل سمجھتے تھے، اگر اس میں تم کمپرومائز کر جاتے اللہ تعالیٰ کی حدود کا تو دیکھو تم یہاں آتے، اور کس سے اللہ نے تمہیں بچا کے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ ایک آیت رہ گئی تھی لیکن اس کے اندر بھی کچھ تفصیل تھی اور کچھ عبرتیں تھیں ہمارے لیے، اس لیے میں نے اس کو آج آپ کے سامنے واضح کیا۔ اب آئیے آج جو ہمارا موضوع ہے، میں یہ بات کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ سورہ تغابن ایک ایسی پروفاؤنڈ اور ایک ایسی ڈینس سورہ ہے کہ جب بھی میں اگلے حصے کی طرف آتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو یہ معاملہ شاید تھوڑا سا ہلکا ہے، اس کے اوپر ہم جلدی سے گزر کے اس سورہ کو ختم کر لیں گے، لیکن جب میں اس کی تیاری کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ یعنی کہ سورہ تغابن اگر آپ نے سوچ سمجھ کے پڑھ لی تو یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن کی دعوت آپ کے سامنے آ جائے گی، نہ صرف سامنے آ جائے گی بلکہ جو اس کی انٹینسٹی آپ محسوس کریں گے وہ انٹینسٹی آپ کو شاید کہیں اور تیز تیز قرآن پڑھنے میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرا مشورہ سارے دوستوں کو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سورہ تغابن کر رہے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں ہم ختم کریں گے، اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں اس کے ان معنوں کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنی نمازوں میں اس کو ہلکے ہلکے تلاوت کریں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ کس طریقے سے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی ہے ایمان کا، عمل صالح کا اور قیامت کے دن کی
باس پرس کا، اور اس کے بعد وہ کیا اوصاف ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن، وہ کیا اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے قرآن، جس کے بعد میں اور آپ کہلا سکتے ہیں کہ ہاں یہ مومن ہے۔ مومن کی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے نا، وہ نشانیاں دیکھیں اب یہاں پر سامنے آ رہی ہیں اور کتنی خوبصورتی سے آ رہی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت لیکن وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ کو شاید اس کے ترجمے سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی گہری آیت ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت۔ سب سے پہلے تو آپ اس میں اس لفظ مصیبت کے یا جو اس کا فعل شروع میں استعمال ہوا اصاب، آپ ذرا اس کے معنی دیکھیں۔ یہ لفظ کیونکہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے معنوں کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، جبکہ اس کے معنوں میں بڑی گہرائی موجود۔ دیکھیں یہ لفظ صیب اصل میں بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بارش آسمان سے نیچے کی طرف آتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو اس میں عموماً یہ لفظ صیب استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہی ابتدا میں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے کہ برستی ہے بارش جس کے ساتھ کڑک بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے اور چمک بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آئی ہے، لیکن وہاں پر صیب سے مراد بارش تھی۔ اب دیکھیں یہ لفظ جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا وَالصَّيِّبُ السَّحَابُ مُخْتَصُّ بِالصَّوْبِ، یعنی ایسے بادل کو بھی صیب کہتے ہیں جس میں سے بارش برسے گی اور نیچے گرے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہوا سحاب، صرف بادل ہی کو صیب کہتے ہیں۔ وقیلہ هو المطر، بعض لوگوں نے کہا نہیں بارش کو کہتے ہیں۔ وَتَسْمِيَةُ بِهِ كَتَسْمِيَةُ بِالسَّحَاب، اور جو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بارش ہے تو وہ مجازن کہتے ہیں، اصل میں اس کے معنی بادل کے ہیں۔ اب ذرا سنیے، وَأَصَابَ السَّهْمَ، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب تیر ٹھیک نشانے پہ بیٹھ جا کے۔ اگر آپ لوگ کے ذہن میں وہ تیر انداز آئے ہوں جو پرانے زمانے میں جنگ کے دوران ایک دوسرے کے اوپر تیر پھینکتے ہیں، تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ایک پروجیکٹائل کی صورت میں اپنے تیر کو کھینچتے ہیں، یعنی تیر پہلے اوپر جاتا ہے پھر وہ ایک پروجیکٹائل بناتا ہوا نیچے آتا ہے، اور اگر وہ کسی کو لگے گا تو اس کو ایسا ہی لگے گا اوپر سے کوئی ایک چیز آئی اور آ کے مجھے لگ گئی۔ اس لیے یہ جو الفاظ ہیں اذا وصل الى معی بالصواب، تیر جا کے ٹھیک نشانے پہ بیٹھا۔ ویسے تو تیر کوئی بھی چلا سکتا ہے، ضروری نہیں ہر تیر ٹھکانے پہ بیٹھے جا کے، لیکن جو بالکل اپنے نشانے پہ بیٹھ جائے اس تیر کو مصیبہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جب مصیبت جو آئی ہے یہاں پر، اس کے معنوں میں یہ ہے کہ تیر جا کے ٹھیک نشانے پہ بیٹھا۔ بعض اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ 10 لوگ جا رہے تھے لیکن گاڑی نے آ کے صرف مجھے ہی ٹکر ماری، اور آپ کے منہ سے نکلتا ہے وائی می، ایسا لگتا ہے کوئی چیز ٹھیک نشانے پہ بیٹھی آ کے۔ اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے ہی کوئی بیماری ڈائگنوز ہو گئی، اتنے سارے لوگ کام کر رہے تھے، مجھے ہی نوکری سے نکال دیا، اتنے سارے لوگ بزنس کر رہے تھے، مجھے ہی نقصان ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اوپر سے آئی اور آ کے ٹھیک نشانے پہ میرے لگ گئی جا کے۔ یہ اس لفظ کے اصل معنی، مصیبہ کے معنی کیا ہیں؟ اصلھا فی الرمیہ، اس کے اصل معنی اس تیر کے ہیں جو جا کے ٹھیک نشانے پہ بیٹھتا ہے۔ ثم اختصت بالنائبہ، اور پھر اس کے بعد ہر حادثہ اور عرف عام میں ہر مصیبت کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے۔ اچھا ویسے تو یہ اصابہ کا فعل قرآن میں آپ دیکھیں گے تو اچھی اور بری جو بھی چیز آ جائے اچانک سے آپ کے اوپر، اس کے لیے یہ لفظ اصابہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ جب بھی اصابہ کے ساتھ مصیبہ کا لفظ آتا ہے ساتھ میں تو اس کا مطلب آپ کے اوپر کوئی برائی آئی ہے، نہیں تو مصیبہ کا لفظ نہیں آئے گا، حسنہ کا لفظ آئے گا۔ جیسے دیکھیں یہاں پر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصب کا حسنہ، اگر آپ کو پہنچتی ہے کوئی اچھائی، تسوہم، ان کو بہت برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور جب آپ کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ وَأَصَابَ جَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اصابہ کا جو فعل ہے وہ خیر اور شر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جس وقت اس کے ساتھ مصیبت لگ جائے تو وہ صرف اور صرف برے جو چیز آپ کے اوپر گرتی ہے، some calamity that befall on you، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے۔ وَاخْتَصَّتِ الْمُصِيبَةُ فِي اسْتِعْمَالِ اللُّغَةِ بِمَا يَلْحَقُ الْإِنسَانُ مِنْ شَرٍّ وَضُرٍّ، لغت کے اندر اب مصیبت کا جو لفظ ہے
حالانکہ اس کے اصل معنی کیا ہے؟ تیر جا کے ٹھیک ٹھکانے پہ لگا، صحیح نشانے پہ لگا. اگر وہ نشانے پہ لگا تو آپ اس کو خطا کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اب یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے جو چیز ٹھیک جا کے آپ کو لگی برائی کے ساتھ اور شر کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ أَصْلُ فِعْلِهَا يُقَالُ كُلُّ مَا يُصِيبُ الْإِنسَانُ مُطْلَقًا. حالانکہ اس کا جو فعل ہے یعنی اصابہ، وہ تو استعمال ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے لیے جو کہ آپ کے اوپر آئی ہے. ولیکن غلب اطلاق فعل اصابہ علی لحاق السوء. لیکن اس کا جو فعل ہے اور اس کا یہ جو مصیبت کا جو اسم ہے، اب یہ صرف اور صرف استعمال ہوتا ہے اس وقت کہ آپ کے اوپر کوئی برائی آئی ہے. اس دنیا میں ہمارے اوپر بہت ساری برائیاں آتی ہیں. اس دنیا میں ہر لمحے انسان اسی ڈر میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ میرے پر کیا کوئی بیماری آ جائے گی، میرے کسی فیملی ممبر کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو جائے گا. اس ڈر کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیکن یہ مصیبتیں ہمارے آل اراؤنڈ ہیں. کسی نہ کسی جگہ کے اوپر آپ کسی بھی گھر میں جھانکیں، کسی سے بھی بات کریں، وہ آپ کو کوئی ایسی چیز بتائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیسے اچانک سے کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اچانک سے پتہ چلا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد مر گئی. یہ سب جو اچانک ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تیر جا کے ٹھیک ٹھکانے پہ لگا، وہ بھی دل پہ لگا ٹھکانے پہ، یہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسی دنیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے جہاں پر کہ ہر وقت لوگوں کے اوپر مصیبتیں ہی نازل ہوتی رہتی ہیں. اس کا فلسفہ جو قرآن نے بتایا ہے شاید ہی آپ کو کہیں پر بھی ملے. جتنی خوبصورتی سے قرآن نے اس مصیبت کے فلسفے کو اور اس سوال کو حل کیا ہے، شاید ہی کہیں آپ کو اس کا کوئی مثال بھی مل سکے. سب سے پہلے دیکھیں قرآن کریم کے اندر مصیبت آنے کے لیے دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک تو آیت یہ جو بھی ہم نے پڑھی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت نہیں آتی تمہارے اوپر لیکن وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا کوئی امتحان لے رہا ہے، اس کی وجہ سے مصیبت آ گئی. اب اس میں ہمارا رویہ وہ دیکھے گا. لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تم مصیبت لے کر آتے ہو. یہ دیکھیں، یہ سورہ شورى کی آیت ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور اس کے بعد جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آپ پڑتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تو پھر مصیبت کیوں آتی ہے؟ تو یہاں پر واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ قرآن جو ہے وہ مصیبت کے لیے دو ذرائع بتا رہا ہے ہمیں. دو وجوہات کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جب مصیبت آئی اور آپ نے اس کو اینالائز کیا تو خود آپ کو پتہ چل گیا آپ کی اس میں غلطی کیا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے اوپر بنائی گئی ہے. اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جس کا نتیجہ برا نکلنا تھا اور نتیجہ برا نکل گیا تو وہ بما کسبت ایدیکم، تو وہ میرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے میرے پر مصیبت آئی ہے. اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ قرآن نے کتنی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے، کسب. کسب کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جو کماتا ہے، یعنی محنت جس کے لیے کرتا ہے پھر وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے، اس کو کسب کہتے ہیں عربی زبان میں. پھر اللہ کی طرف کیا دیکھ رہے ہو تمہارے اپنے ہاتھوں سے یہ مصیبت تمہارے اوپر آ گئی. جیسے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت نعمت دی ہوئی ہے یہ صحت، لیکن میں اپنی صحت کا خیال ہی نہ کروں، میں اس کو فار گرانٹڈ لے لوں، میں اپنے جسم کے اندر ایسی چیزیں ڈالوں جو کہ اس کے لیے پوائزن ہے، اس کے لیے زہر ہے. پھر بعد میں کوئی ایسی بیماری سامنے آ جائے تو میں کہوں یا اللہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور میں سر جھکا دوں کہ اللہ کی مرضی سے آئی. نہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں آئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے یہ مصیبت تمہارے اوپر آئی. یا میں جانتا ہوں کہ کیا میرے مینز ہیں، میں کہاں تک کما سکتا ہوں، میری آمدنی کتنی ہے، لیکن میں بیجا خرچ کروں، اسراف کروں. حالانکہ قرآن واضح طور پہ آپ کو بتا چکا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اس کے بعد میں قرض میں چلا جاتا ہوں، اور اس کے بعد جب وہ قرض بھی نہیں ادا کرتا اور میں اپنی بری عادتیں بھی نہیں چھوڑتا تو پھر لوگ آ کے مجھے ذلیل کرتے ہیں، محلے میں میرا گریبان پکڑتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں پیسے واپس دو، یا میرا گھر گروی رکھا جاتا ہے. اب یہ مصیبت جو آ رہی ہے یہ میں کہوں کہ اللہ کی مرضی سے آ گئی، تو یہ اللہ کی مرضی سے نہیں آئی، یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے میرے اوپر آ گئی ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے اخلاقی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسرے کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے، مکافات عمل ان کے سامنے آتا ہے. میں دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کروں، میں دوسروں کو نیچا دیکھوں، ہر وقت ان سے طنز اور طعنے میں بات کروں، تو اس کے بعد کسی نے پلٹ کے میرے ساتھ یہ کر دیا تو میں کہوں یہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں، یہ بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے. میں بہت زیادہ دکھاوا کروں اگر میرا پیسہ ہے
اس کے بعد کوئی مجھ سے حسد کرنے لگے، حسد کرنے کی وجہ سے وہ میرے ایسیٹس کو نقصان پہنچائے، میرے بچے کو اغوا کر لے، اس کے بعد میں کہوں یہ مصیبت میرے اوپر کہاں سے آ گئی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی کیلیمٹی، کوئی بھی معاملہ ہمارے اوپر پڑے آ کے، اور ہم ذرا سا غور و فکر کر کے اس کا کوز پکڑ لیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ مصیبت ہمارے اپنے ہاتھوں سے آئی ہے۔ یہ قرآن کا بالکل واضح بیان ہے۔ لیکن ایک ایسی مصیبت میرے اوپر آئی جس میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں اپنی صحت کا بھی بہت خیال کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے بیماری ڈائگنوز ہو گئی جو ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ وہ میرے ڈی این اے کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ میری تقدیر کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا دوسرا قانون شروع ہو گیا جو کہ آزمائش کا قانون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ اس آزمائش کی دنیا میں وہ خیر بھی ہمارے اوپر نازل کرے گا، وہ ہمارے اوپر شر بھی نازل کرے گا، وہ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرے گا اور وہ ہمیں اچھائیاں بھی دے گا، تاکہ وہ دیکھے ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ یہ قانون ابتلا جو ہے قرآن کا، اس کے اوپر ایک مکمل ہم یہاں پر سیشن کر چکے ہیں۔ صرف میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے کہ وہ ریکال ہو جائے گا ہمیں، جو ہم نے قانون ابتلا کے اوپر بات کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزما رہے ہیں تم کو اچھے حالات میں اور برے حالات میں فتنے کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف ہی پلٹ کر آؤ گے۔ یعنی کہ یہ دنیا جو ہے اللہ نے بنائی اس قانون کے اوپر ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہو اور دیکھیں وہ لوگ کیسا عمل کر رہے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یہ سورہ ہود میں بھی آیت موجود ہے، سورہ ملک میں بھی آیت موجود ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہم نے ابھی سورہ تغابن میں پڑھی ہے، یہ بہت ہی معرکۃ العار آیت ہے۔ یعنی کہ ابتدا میں جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ آیت صرف انکمپاس کر رہی ہے ان مصیبتوں کو جو کہ آزمائش کے طور پہ لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں۔ جو مصیبتیں میرے اپنے ہاتھوں کے سے آ رہی ہیں میرے پر، وہ اس میں نہیں ہے۔ ایک معنی اس کے یہ ہیں، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ یعنی کہ وہ جو مصیبت میری اپنی کمائی کی وجہ سے میرے اوپر آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے آ رہی ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دیکھیں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی تھی کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کئی چیزیں تو ہم ان کی ویسی درگزر کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے اگر ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائیں تو شاید ہم ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر ہمیں بچا بھی رہا ہوتا ہے، ہمیں مہلت بھی دے رہا ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ کا نام الغفار بھی ہے۔ غفار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، اب اس کے کانسیکوینسز آپ کے اوپر آ رہے ہیں، تو کوئی آئے اور آپ کو بیچ میں بچا لے، ایک ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے، وہ غافر ہے۔ کیونکہ ہم جو ہیلمٹ پہنتے ہیں تاکہ اگر ہم کہیں گر جائیں تو ہمارے سر کو چوٹ نہ لگے، اس کو عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا افیکٹ جس کے کانسیکوینس اب آپ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن اللہ آپ کو بچا لے، تو وہاں پر وہ غفار ہے۔ تو یعفو عن کثیر، کئی چیزوں کو تو وہ پھر بھی آپ سے درگزر کر دیتا ہے، لیکن ان جنرل ہر چیز آپ کے اوپر آتی اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ اور یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ابتدا میں آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بہت معمولی سے الفاظ لگیں گے، ذرا سی آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے تو یہ پورا فلسفہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ الفاظ ہے الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے۔ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اللہ کے اذن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اذن کا جو لفظ ہے یہ ہم بآسانی میں سے اردو میں استعمال کر لیتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کی مرضی ہوگی، اور اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں مرضی۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ایسا ہے۔ ذرا سا غور کریں کہ یہ لفظ اذن بنا کیسے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کان کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کان کو اذن کہتے ہیں، کانوں کو اذن کہتے ہیں، اسی سے لفظ اذن بنا ہے۔ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ ایک پکار ہے جو آپ سن لیں، یعنی جو بھی چیز آ کے کان میں پڑے وہ اذن ہے یا اذان ہے، اور اذن بھی اسی سے نکلا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ نہایت ہی خوبصورت اس کی ایکسپلینیشن ہے جو کہ ابن عاشور نے کی ہے، یہ میں پوری کی پوری لے کر آ گیا آپ کے لیے۔ صرف اس لفظ اذن کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں الاذن اصلہ اجازت الفعل لمن یفعلہ واطلق علی اباحۃ الدخول الی البیت وازالۃ الحجاب۔ یہ لفظ اصل میں مشتق ہے اس سے کہ آپ کسی کے گھر گئے اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے کہا مجھے اندر آنے دیں، اجازت لینے کے لیے۔ اب کیا ہے، جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اندر وہ سنے گا، سننے کے بعد وہ آپ کو پرمیشن دے دے گا اندر جانے کی، یا
آپ کسی کے گھر گئے، وہاں پر ایک جگہ پردہ پڑا ہوا تھا، آپ اندر جانے سے پہلے آواز دے رہے ہیں، جب آپ نے آواز دی تو اس نے سنی، جب اس نے سنی تو اس نے آپ کو پرمیشن دے دی۔ یہ اتنا ہی خوبصورت استعارہ ہے۔ ہر مصیبت جو آپ کے اور میرے اوپر پڑتی ہے، آنے سے پہلے وہ اللہ کے در پہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اجازت مانگتی ہے کہ میں جاؤں اس کے اوپر گر جاؤں جا کے۔ نہیں تو یعفون کثیر، کئی کو تو اجازت ہی نہیں ملتی۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ کتنی مصیبتیں وہ روک لیتا ہے۔ جب وہ اس کے در پہ جا کے اجازت مانگتی ہیں، کتنی مصیبتیں تو وہ روک لیتا ہے۔ وہ یعفون کثیر چیزیں وہ روک لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں تو ہمیں بھگتنی ہی پڑیں گی نا۔ لازماً جو اعمال ہم کریں گے اس کا بدلہ تو دیا جائے گا، جبھی تو وہ یوم الدین ہے، قیامت کے دن جبھی تو یوم الدین ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ابن عاشور ہے، انہوں نے اس اذن اللہ کے اوپر ایک پورا پیراگراف لکھا ہے، اور وہ مجھے اتنا پسند آیا، یہ پورا کا پورا نکال کے آپ لوگوں کے لیے لے آیا۔ پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کو یا اندر آنے کی اجازت کے لیے یہ لفظ اذن استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آپ پہلے پکاریں گے کسی کو، وہ سنے گا تو آپ کو اجازت دے گا۔ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ أَذِنَ لَهُ إِذَا سَمِعَ كَلَامَهُ، اس لیے یہ اس بات سے مشتق ہے کہ آپ گھر میں جانے کے لیے آواز دیتے ہیں تو دوسرا سن کے آپ کو جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیں وہ یہاں پر آگے کیا کہتے ہیں، وَهُوَ هُنَا مُسْتَعَارٌ لِتَكْوِينِ أَسْبَابِ الْحَوَادِثِ، اور یہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہے استعارتاً حوادث کے اسباب کے اوپر۔ جو بھی حادثہ آپ کے اوپر آتا ہے اس کے کاز کیا ہیں، یعنی کہ وہ جو کازز ہیں وہ جا کے اللہ کے در پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ میں اب اس نے یہ کام کر دیا ہے، اب میں جا کے اس پہ گروں، میں وہ مصیبت اس کے اوپر لے کر آ جاؤں۔ یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ وَهِيَ الْأَسْبَابُ الَّتِي تُفْضِي فِي نِظَامِ الْعَادَةِ إِلَى وُقُوعِ الْوَاقِعَاتِ، اور اس کے معنی وہ اسباب کے ہیں جو کہ اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے یہاں پر، اس کی وجہ سے جو واقعات پیش آتے ہیں اس کے اسباب کی طرف اشارہ ہے۔ وَهِيَ مِنْ آثَارِ صُنْعِ اللَّهِ فِي نِظَامِ هَذَا الْعَالَمِ مِنْ رَبْطِ مُسَبِّبَاتِ بِأَسْبَابِهَا مَعَ عِلْمِهِ، اور کیونکہ یہ جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر یہ کاز اینڈ افیکٹ کا جو قانون رکھا ہے وہ بھی تو اللہ نے ہی رکھا ہے، پھر بہت سارے کازز کو بہت سارے افیکٹس کے ساتھ اس نے لنک کر دیا ہے کہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا۔ یہ اس نے کیوں کیا ہے؟ بِعِلْمِهِ، وہی جانتا ہے کہ کون سا کاز کون سے افیکٹ دے سکتا ہے۔ بما تفضی الیک تلک الاسباب، یعنی یہ جو اسباب ہیں یہ کس طرح کے آپ کو کازز دے سکتے ہیں، کس طرح کے افیکٹس آپ کو دے سکتے ہیں۔ فلما کان هو الذی اوجد الاسباب واسباب اسبابها، کیونکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے کہ یہ کازز ایجاد کیے ہیں، ان کازز کے کازز بھی اس نے ایجاد کیے ہیں۔ وَكَانَ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ أُصُولًا وَفُرُوعًا بِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، اور جتنا بھی کاز اینڈ افیکٹ کا قانون ہے، خواہ اس کی فروعات ہوں، مائنیوٹ ڈیٹیلز ہوں یا اس کے اصول ہوں، سب اللہ نے بنائے ہیں اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے۔ اطلق علی ذالک تقدیری و تکوینی لفظ الاذن، یہ معنی ہیں تکوینی طور پہ، استعارے کے طور پہ اذن کے۔ اذن کے اتنے سے معنی نہیں ہے کہ اللہ سے اجازت دی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے مصیبت گر رہی ہے گر جائے، نہیں، خواہ وہ کاز اینڈ افیکٹ کے تحت آ رہے ہوں مصائب، یا وہ اللہ کے آزمائش کے قانون کے تحت آ رہے ہوں، جو بھی آزمائش آپ کے اوپر آ رہی ہے وہ آنے سے پہلے اللہ کے در پہ جا کے پوچھتی ضرور ہے۔ ان میں سے کئی کو اللہ روک لیتا ہے اور اپنی حکمت سے اور اپنے علم سے صرف وہ وہی بھیجتا ہے جس میں ہمارے لیے یا تو کوئی بھلائی ہے یا جس میں ہمارے لیے کوئی ٹیسٹ ہے، جس کی وجہ سے ہماری آخرت بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں یہاں پر کہ اللہ بِإِذْنِ اللہ کے معنی کیا ہے؟ ای بِأَمْرِ اللہ، یہ اللہ کا امر ہے۔ قالہ الحسن، حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ وقیلہ بتقدیر اللہ و قضائہ، یعنی اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہوا، تقدیر کے معنی ہم سمجھ چکے ہیں کیا ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ ہوا۔ وقیلہ بارادۃ اللہ تعالی و مشیتہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر اذن اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے یا اللہ کی مشیت ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے بعلمہ و قضائہ، یعنی کہ اللہ کے علم سے اور اللہ کے فیصلے سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔